بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا احمد شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ استاد جی، ایک شخص 1-2 ماہ کی نیت سے شرعی سفر پہ جانا چاہتا ہے۔ وہ سرکاری نوکر ہے، بعد میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ 8-10 دن بعد مجھے چھٹی مل جائے گی۔ اب وہ قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ طلاق ہے کہ فلاں شخص سے جھگڑا کروں گا، یعنی فلاں شخص سے ضرور جھگڑا کروں گا، اگر نہیں نہ کیا تو طلاق ہے۔ انشاءاللہ بھی متصل کہتا ہے، کیا اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ اس نے اپنی بیوی کی طرف نسبت نہیں کی ہے؟ پہلا مسئلہ کہ ایک شخص جو ہے نا وہ 1 ماہ کی نیت سے سفر پہ نکلتا ہے، اس کے بعد جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ 8-10 دن بعد جب مجھے چھٹی مل جائے گی واپس چلے جاؤں گا، تب وہ سفر پڑھے گا، قصر کی نماز پڑھے گا یا پوری نماز؟ تو اس صورت میں وہ سفرانہ پڑھے گا، نہیں معذرت، اس صورت میں وہ پوری نماز پڑھے گا، اس لیے کہ جب اس نے نیت کر لی 1 ماہ کی تو نیت کرنے کے ساتھ ہی وہ مقیم ہو گیا۔ اب اگرچہ وہ 8-10 دن بعد واپس آ جائے، لیکن نیت کرنے اصل جو ہے نا وہ نیت ہے، نیت پر دار و مدار ہے۔ جب اس نے نیت کر لی 1 ماہ کی تو وہ مقیم ہو گیا، پوری نماز پڑھے گا، اب سفرانہ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے 15 دن کی کہیں جگہ 15 دن جو ہے نا وہ نیت کرتا ہے ٹھہرنے کی، اس کے اب 8-11-12 دن بعد وہ واپس آ جاتا ہے تو نیت کرنے کے ساتھ ہی وہ مقیم ہو گیا، پوری نماز پڑھے گا۔ لہذا اس صورت میں بھی وہ پوری نماز پڑھے گا، نیت کرنے کے ساتھ ہی وہ مقیم ہو چکا ہے۔ اب اگرچہ جو ہے نا 15 دن سے پہلے جو ہے نا اسے پتہ چل جائے کہ میں نے واپس جانا ہے، وہ 15 دن سے پہلے واپس آ جائے، لیکن پوری نماز وہ پڑھے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا طلاق ہے، اس شخص سے جھگڑا کروں گا، یعنی اگر نہ کیا تو طلاق ہے، اور انشاءاللہ بھی کہا ہے، تو اس صورت میں 2 وجہ سے طلاق نہیں ہوئی اس کی بھی۔ ایک تو انشاءاللہ متصل کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کو اللہ کی مشیت پر جو ہے نا وہ معلق کرتی ہے، اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تو جو ہے نا وہ طلاق تو ہے نا وہ تو ابغض المباحات میں سے ہے، اس لیے اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نسبت نہیں ہے، بعض علاقوں میں اس طرح کہہ دیتے ہیں طلاق ہے یہ کام کرو، طلاق ہے یہ کام کرو۔ طلاق کے لیے بیوی کی طرف نسبت، اسے اضافت کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، صراحتاً اضافت ہو یا معنن اضافت ہو، اضافت نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر نہ صراحتاً اضافت ہے اور نہ ہی معنن اضافت ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حاجی جان محمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز میں چھوٹے بچوں کو جو 7-8 سال کے ہوتے ہیں کہاں کھڑا کرنا چاہیے، پیچھے الگ صف میں یا اپنے ساتھ بڑوں کی صف میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ تسبیح کرنا کیسا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بچوں کو کہاں کھڑا کرنا چاہیے۔ دیکھیے گا، اگر تو یہ اندیشہ ہو کہ بچوں کو، اصل تو یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑا کیا جائے، بچوں کی صف پیچھے ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر بچوں کو پیچھے کھڑا کریں گے تو وہاں پر شور کریں گے، وہ کھیلیں گے، وہ لوگوں کی نماز کو ڈسٹرب کریں گے، مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر ایسی صورت میں بچوں کو بڑوں کے ساتھ ہی نہ کھڑا کرنا چاہیے، درمیان میں ادھر ادھر ان کو کھڑا کر دے تاکہ وہ شرارت نہ کریں۔ اگر بچے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر ان کو پیچھے کھڑا کر دینا چاہیے۔ ایسے چھوٹے بچے جو مسجد میں شرارت کرتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، بڑوں کو چاہیے ایسے بچوں کو جو ہے مسجد میں نہ لائیں۔
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بائیں ہاتھ پر تسبیح کرنا. دیکھیے تسبیح بہتر تو یہ کہ دائیں ہاتھ، یعنی ہر جو عظمت والا شان والا کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ بھی عظمت والا کام ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کی جائے. البتہ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز یہ بھی نہیں ہے. ظفر خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ دوران نماز مجھے چھینک آئی، میرے منہ سے الحمدللہ نکلا، کیا اس سے نماز فاسد ہو گئی؟ میں نے تو احتیاطاً دوبارہ نماز پڑھ لی. الحمدللہ کہنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اصل میں نماز فاسد ہوتی ہے کلام الناس سے، لوگوں کے کلام سے. الحمدللہ چونکہ کلام الناس میں شمار نہیں ہوتا اس لیے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کے جواب میں اگر کسی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز پھر فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یرحمک اللہ یہ کلام الناس میں سے ہے، ان لوگوں کے کلام میں سے ہے جو مفسد صلاۃ ہے، نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے. لہٰذا الحمدللہ کہنے سے آپ کی نماز جو ہے نا فاسد نہیں ہوتی. آپ نے جو دوبارہ پڑھ لی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. حلیم اللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ گھر کے برآمدے کے نیچے گٹر ہے، کیا اس جگہ کے اوپر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. اور جائے نماز اگر نہ بچھائیں کوئی، ویسے بھی اگر اوپر جو جگہ ہے جو زمین ہے اس پر ظاہری جو ہے نا وہ نجاست نہیں ہے تو جائے نماز بچھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اس کے اوپر نماز ہو جائے گی. وہ تو براہ راست جو ہے وہ آپ کسی نجاست پر گندگی پر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ اور گندگی کے درمیان کوئی چیز حائل ہے تو اس صورت میں پھر اس چیز کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے. تو جائے نماز کے اوپر تو ویسی نماز ہو جائے گی، اگر جائے نماز نہ ہو ویسے بھی زمین پاک ہے کوئی کھڑا ہو جائے نماز پڑھ لے تو بھی ہو جائے گی جائز. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.